ہر نیک عمل جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، ناغہ نہ ہو، جیسے قرآن کی تلاوت، جیسے نوافل، جیسے تہجد، جیسے 5 وقت کی نماز، شیطان کے بے شمار حربوں میں سے سب سے مہلک حربہ سالک کے عمل کو باطل کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب تک کوئی عمل قائم ہے اس کی برکت سے شیطان کا کوئی حملہ اس پہ کارگر نہیں ہوتا۔ صالح عمل جس طرح اپنے عمل کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اسے شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور عمل کا تسلسل اللہ کی عین رحمت ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہو جاتے ہیں اسے صالح عمل کی توفیق بخشتے ہیں۔ ساری دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں میں سے چند سو صاحب منزل ہیں۔ طریقت میں ایک امر ایک منزل ہے، اور صاحب منزل وہ ہے جو کسی امر پہ کمر باندھ لیتا ہے، اسے جیتے جی کبھی ترک نہیں کرتا، جب تک دم میں دم باقی رہتا ہے اپنے مقام پہ ڈٹا رہتا ہے۔ یعنی جہاں قدم رکھ دیتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، اور نہ ہی کبھی ہار کر بیٹھتا ہے۔ سالک جب شوق کی سواری پہ چڑھ کر اپنی منزل میں اترتا ہے، کوئی ناکامی اسے ناکام نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے وہ دل نہیں ہارتا، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، آخر کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ علم منزل نہیں، عمل منزل ہے۔ تقریر درکار نہیں، نمونہ درکار ہے۔ سلوک کی بنیاد علم پہ نہیں، محض عمل پہ ہے۔ اب آپ اپنے ہی دل سے پوچھیں، کیا آپ صاحب منزل ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ جب تک کوئی کسی منزل پہ گامزن نہیں ہوتا، اس کا علم اس کے کسی کام نہیں آتا۔ شیطان کا تختہ مشق بنا رہتا ہے، اور وہ اسے اپنا ایک کھلونا سمجھ کر اسے طرح طرح کی سے کھیلتا رہتا ہے۔ منزل کے چند عملی نمونے، مثلا کسی سے جو وعدہ کرے پورا کرے، کبھی وعدہ خلافی نہ کرے، یہ ایک منزل ہے۔ اگر کوئی اس پہ کاربند رہے، اس ایک عمل ہی کی برکت سے پورا کامیاب ہو۔ اسی طرح سچ بولنا ایک منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ کے ہاں وہ صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور صدیق پتہ ہے کون ہے؟ انبیاء کے بعد جو لوگ ہیں نا، 4 یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنت میں 4 امیر لوگوں کے طبقے ہیں جو جنت کے امیر ہیں۔ پہلے انبیاء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء اور چوتھے صالحین۔ تو وہ شخص جو اپنی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں لاتا، وہ اللہ کے ہاں صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سچ بولنا ایک منزل ہے۔ اگر کوئی جھوٹ نہ بولے، جب بولے سچ بولے، یہ اس کی ایک منزل ہے۔ اگر وہ اس پہ ہمیشہ کاربند رہے، اس ایک عمل کی برکت سے تمام ضروری برکات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہدی للمتقین، کہ
اللہ متقیوں کو اپنی راہ دکھاتا ہے۔ صرف متقی ہی اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ بحث تقویٰ کے منافی ہے، متقی کبھی بحث نہیں کرتے، کسی سے بھی اور کسی بھی مسئلہ پہ بحث نہیں کرتے، کسی مسئلے کو ایک بار سمجھا کر یہ کہہ کر کہ اس سے زیادہ کی مجھے خبر نہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ امر و نہی جو دین کی اصل ہیں اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اور ایسے فقہی مسائل جو فروعی ہیں ان پر اتنی شدت سے کلام کی جاتی ہے کہ سننے والے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کیا تمام اختلافی مسائل کو سلجھانے کے لیے یہ ایک کلیہ قاعدہ کافی نہیں کہ دین کے چاروں مجتہدین اور ان چاروں ہی کے مقلدین اپنی اپنی جگہ سیدھی راہ پہ ہیں، جو جس امام کی تقلید کرتا ہے حق پر ہے۔ جب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی شے قرآن و سنت کے مطابق نہیں، نہ ظاہری نہ باطنی۔ عقائد کی نظریاتی جنگ کوئی منزل نہیں، دین کی کوئی خدمت نہیں، نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے۔ اسی طرح بحث و مباحثہ بھی کوئی منزل نہیں، مباحثہ تو ہے ہی تضییع اوقات، یعنی فضول بحث، بے جا کیلو کال اور کثرت سوال سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ علم و عمل لازم و ملزوم ہے، علم اور اس پہ عمل کرنا۔ علم اپنے عالم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، علم اس سے تقاضا کرتا ہے، بحث کا نہیں کرتا، اس سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ جو انسان کو علم ملا نا، اس علم کا ایک تقاضا ہے کہ مجھ پہ عمل کر، مجھ پہ جو معلومات تجھے اللہ نے دی ہیں اس پہ عمل پیرا ہو۔ محض علمی مجالس جو اعمال صالح پہ مبنی نہ ہوں ایک بے روح جسم کی مانند ہیں، ایک بے روح جسم کی مانند ہیں جو اعمال صالح پہ مبنی نہ ہوں۔ یہ علمی مجالس اخلاق سے گرے ہوئے طعنوں، فتووں اور قلبی بغض و عناد پر ختم ہوتی ہیں، یہ کوئی منزل نہیں، نہ ہی یہ دین اسلام کی کوئی خدمت ہے، اس سے ملت کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ عمل کی بات ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب بڑے پیارے انداز میں طرح طرح کی مثالیں دے دے کر ذہن نشین کرانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ان تمام تعلیمات کو پس پشت ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بحث بنانا، ایک دوسرے پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے رہنا، مختلف و غیر متفق مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اختلاف و نفاق کی دیواروں کو پختہ کرتے رہنا کوئی منزل نہیں۔ اس سے اسلام کو کوئی تر و تازگی نہیں پہنچتی، نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار عرب کو توحید کا پیغام دینے میں بڑے خلق عظیم کا مظاہرہ فرمایا۔ مختلف خیال احباب کو اپنے ہم خیال بنانے کے لیے بہترین حربہ محبت ہے۔ محبت کی بجائے شدت اختیار کرنا کوئی منزل نہیں، دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں، اس سے ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحیم و حلیم تھے۔ ان کی شدت اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی اور ہماری اپنوں کے خلاف۔
دن رات ہماری جد و جہد ہے کہ اپنوں کے خلاف ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے. ان کی شدت اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں. وہ اپنے کسی بھی بھائی کی معمولی سی تکلیف دیکھ کر تلملا اٹھتے تھے. اگر آپس میں کبھی اختلاف ہو بھی جاتا تھا تو جب تک ایک دوسرے کو راضی نہ کر لیتے چین نہ پاتے. لیکن ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے. یہ ہے اہل اللہ کی تعلیمات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ لوگ منزل پہ پہنچ کر لکھتے ہیں. حضور بابا سرکار نے فرمایا جتنے بھی صحابے نظر آئے نا، پہلے انہوں نے وہ ساری عملی منزل کراس کی، پھر اس کے بعد کلمہ بتایا. ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام کی ایک ہی لائن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، تمام آج تک جو لوگ آ رہے ہیں نا، یہ عمل والے لوگ، ان کی ایک ہی لائن ہے کہ اپنے علم پہ عمل کرو. جس کے سینے میں اطمینان، عبادت کی مٹھاس، سکینہ موجود ہے، اس سے بحث کی کیا ضرورت بھائی؟ زیادہ سے زیادہ دوسرے کو بات سمجھائی جا سکتی ہے. جیتنے کے لیے تو یہ میدان ہوتا ہی نہیں. بلکہ صوفیہ کرام نے تو یہاں پہ جو نہ کہا ہے کہ جو ہارے گا یہاں پہ وہ قیمتی ہے. وہ ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ جسے تم بحث میں ہرا لو اسے اپنا نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کہ اس کے اندر آپ نے شدت کی آگ کو بھڑکا دیا. اب وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. بلکہ ہماری جو بحثیں اکثر ہوتی ہیں اس میں ہمارا یہ مدعا ہی نہیں ہوتا کہ بات ہم نے سمجھنی ہے دوسرے کی. دل میں یہ اخلاص ہی نہیں ہوتا کہ اگر بات سچی ہوئی تو ہم سمجھ لیں گے، اس پہ عمل کریں گے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں جہاں سے مرضی علمی دلیل ملے میں نے اس کو ہرا کر جانا ہے. تو یہ تو ہے ہی نفس کی آواز، اس میں تو ہدایت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو اپنے علم پہ عمل کرنا، ایک عمل کو پکڑنا، مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا یہ ایک منزل ہے. وعدہ پورا کرنا یہ ایک منزل ہے. وعدے کے متعلق ہے نا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا دین ہی کوئی نہیں. کیونکہ وعدے کی بنا پہ تو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وعدہ ہی تو ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ وعدہ ہے، ہم نے کر لیا. اور اینڈ تک اس پہ پورا رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کسی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو ایمان سلامت لے کر جاؤں.